السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب نمبر 39، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کا عنوان دیا ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میں اور قیامت دونوں ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ اس سے پہلے کہ میں اس باب پر بات شروع کروں، صحیح بخاری کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو فقاہت ہے، اس فقاہت سے میں جو اخذ کر رہا ہوں، ابھی تک ہم نے دو موضوعات کو کور کیا ہے۔ پہلا موضوع دنیا کی حقیقت، دنیا کی رنگینیوں کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، یہ پہلا موضوع تو یہ آ گیا۔ دوسرا موضوع دلوں کو نرم کرنے کے حوالے سے کل 18 جو اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرا موضوع کتاب الرقاق کا یہاں آج سے یہ شروع ہو رہا ہے اور یہ کتاب الرقاق کے آخر تک جائے گا۔ اس میں آخرت کے کچھ مناظر ہیں، کچھ احوال ہیں، حشر کے میدان میں کیا ہوگا، انسان مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں ہم آہستہ آہستہ کریں گے۔ تو باب نمبر 39 سے لے کر 52 یا 53 تک یہ قیامت کے، آخرت کے مختلف مناظر اور اسٹیپس، مراحل کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے آج سے ہم دلوں کو نرم کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ۔ اگر آخرت کا عقیدہ رسمی نہ ہو، جیسا کہ ہم میں سے بے شمار لوگوں کا ایک رسمی طور پر عقیدہ ہے نا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور سور پھونکی جائے گی، پہلی سور پھونکی جائے گی تو سب جتنے روئے زمین پر ہوں گے سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے ذی نفس۔ پھر دوسری سور پھونکی جائے گی، سب زندہ ہو جائیں گے، پھر حشر کے میدان کی طرف پہنچیں گے، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ یہ سارے اگر میرا اور آپ کا، میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو شیطان کے شر سے عافیت عطا کرے، اگر ہم عقیدہ آخرت کو کما حقہ اختیار کر لینا، واللہ باللہ تاللہ دنیا میں آدھے سے زیادہ جو جرائم اور جو گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جب ایک بھائی کو پتہ ہوگا کہ اگر وہ اپنی بہن کو حق نہیں دے گا تو اس کو مرنے کے بعد قبر کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قبر کا عذاب بہت خوفناک ہوتا ہے، اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کھجا کہ آخرت میں جو جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ صرف ایک کام کر لیجئے، ہم جب کسی کو دفناتے ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت اسی کو آنی تھی، ہمیں تو موت آنی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی پیارے کو جس کے لیے قبر کھودی گئی ہو، ایک مرتبہ آپ اس قبر میں لیٹ کر دیکھ لیجئے، ان سے کہہ دیجیے کہ مجھے 1 منٹ لیٹنے دیجئے، جس کو دفنانا ہے اس کو روک دیجئے اور آپ اس قبر میں لیٹ جائیے۔ آپ یقین کریں کہ لیٹنے کے ہفتوں تک آپ کے دل پر وہ اثرات نہیں جائیں گے۔ اور اگر مزید آپ نے اپنی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، سائیکالوجیکلی ٹریٹمنٹ، ان سے کہہ دیجیے کہ اوپر سلیب بھی رکھ دیجئے۔ اگر آپ ہمت والے ہوں گے تو بچیں گے، ورنہ آپ خوف سے ختم ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا خوف، یعنی کہ زندہ انسان اس گڑھے میں جانے کے حوالے سے اتنا خوفزدہ ہوتا ہے۔ یہی عقیدہ آخرت ہے۔ قبر پہلی منزل ہے ہماری موت کے بعد۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق میں یہ جو بات شروع کی ہے نا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت دونوں ایسے ہیں جیسا کہ یہ 2 انگلیاں۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 احادیث بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث سہل بن سعد کی ہے، دوسری سیدنا انس کی ہے، تیسری سیدنا ابو ہریرہ کی ہے۔ کم و بیش الفاظ سب کے ایک ہی جیسے ہیں، مختلف کچھ مائنر سی ڈفرینسز ہیں یہاں پر۔ اس حدیث میں، ان تینوں احادیث میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلی بات، قیامت کی گھڑی یا قیامت کا وقت بہت قریب ہے۔ نمبر 1 بات تو یہ ہوگی۔ نمبر 2، اس میں ختم نبوت والا بھی ٹاپک اس میں آ گیا ہے
کہ میں اور قیامت ایسے ہیں گویا کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت پر بھی یہ دلیل جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ تیسری چیز، امت محمدیہ قیامت سے قریب ترین امت ہے، اور امت محمدیہ کے بعد اور کوئی امت نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کوئی امت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو 2 انگلیوں کا اشارہ دیا گیا، یہ در حقیقت یہ جو ہے قربت، 2 چیزوں کی قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک یا آپ کی نبوت، آپ کی بعثت، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یہ کتاب الرقاق میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ دلوں کو نرم کر سکیں، تاکہ ہم دلوں کو نرم کریں، دنیا کی رنگینیوں میں حد سے زیادہ منہمک نہ ہو جائیں، اپنی آخرت کو نہ بھول جائیں، اصل ہدف کو نہ بھولیں۔ تو قیامت کا بھی سیم یہی ہدف ہے، قیامت کا ذکر، آخرت اور قبر کا بھی یہی معاملہ، وہ ہمیں اسی بات سے روکتے ہیں۔ اس تینوں احادیث میں جو اصل میسج ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ قیامت کے بالکل قریب کھڑا ہے، اور اس قریب ہونے کے حوالے سے جو اگلی حدیث ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حدیث، اگلا جو باب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کوئی عنوان نہیں دیا۔ بعض صحیح بخاری کے نسخوں میں اس باب کا، باب نمبر 40 کا عنوان دیا گیا ہے کہ باب طلوع الشمس من مغربها، لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو کوئی عنوان نہیں دیا، اور یہ باب نمبر 39 کو کمپلیٹ کرنے والا ہے، اس کا تکملہ ہے۔ اس باب میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے سیدنا ابو ہریرہ کی، وہ حدیث جو ہے ان تینوں احادیث کو مکمل کرنے والی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها الآية ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يتويانه الله المستعان ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم اکلتہ الی فیہ فلا یطعمها، یعنی ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کا وقت اتنا قریب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ کی جو حدیث بیان کی کہ یہ قیامت اتنی جلدی متوقع ہے کہ اگر 2 آدمیوں نے کپڑا کھولا ہوگا، ایک بیچنے والا دوسرا خریدنے والا، وہ کپڑے کی خرید و فروخت مکمل نہیں کر سکیں گے، نہ کپڑے کو لپیٹ سکیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور کہا کہ ایک شخص اونٹنی کا دودھ لے کر آئے گا، وہ اسے پی نہیں سکے گا۔ قیامت ایسی حالت میں ہے کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کر رہا ہوگا، اسے پانی نہیں پی سکے گا، بلکہ سب سے آخری جملہ اس میں تو مزید سرعت اور تیزی کا بیان ہے کہ قیامت آ جائے گی جبکہ ایک شخص اپنا لقمہ بنائے گا، اور لقمہ بنانے سے لقمہ منہ تک لے کے جانے میں کتنے 1 یا 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ کہا کہ وہ لقمہ اپنے منہ تک لے جائے گا، منہ میں ڈال نہیں سکے گا، کھا نہیں سکے گا۔ قیامت اتنی تیزی سے آئے گی۔ تو میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، ان 2 ابواب میں جو حدیثیں ہیں وہ ہمیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا کہ قیامت کا وقوع لا محالہ لازم ہے۔ ہر شخص نے موت کے گھاٹ اترنا ہے، فنا ہونا ہے، اور اس گڑھے میں دفنایا جائے گا، اور اس گڑھے میں دفنانے کے بعد دنیاوی تمام رشتے جو دنیاوی زندگی میں اس پر جان چھڑکتے تھے، وہ سارے کے سارے رشتہ دار، ماں باپ بہن بھائی، سب اس کو وہاں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور وہ اکیلا ہوگا وہاں پر حساب کتاب دینے کے لیے۔ اگر اس کی زندگی اچھی گزری ہوگی تو فرشتے اس سے پوچھیں گے من ربک کا، تو وہ جواب دے گا میرا رب اللہ۔ پوچھیں گے من نبیک کا، کہے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ما دینک کا، کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ لیکن اگر اس کی زندگی
استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اگر اس کی زندگی اس دین کے مطابق، توحید کے مطابق، سنت کی اتباع میں، رسالت کی اتباع میں، اطاعت میں نہیں گزرے گی، بولنا چاہے گا نہیں بول سکے گا۔ کیا یہ احساس، یہ الفاظ مجھے اور آپ کو لرزا دینے والے نہیں ہیں؟ کیا یہ کیفیت میرے اور آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی نہیں ہے؟ ہمیں ابھی بھی خوف نہیں آتا؟ نوجوان بچے کینسر میں فوت ہو رہے ہیں، سیلاب آتے ہیں، ہم وہ مناظر، دل ہلا دینے والے مناظر دیکھتے ہیں، ہم بلڈنگ گر جاتی کہ پورے کا پورا خاندان اس میں ختم ہو جاتا ہے، روز ہم ایسے مناظر دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس ابدی اور مستقل گھر میں ہم نے جانا ہے، اللہ اس میں اس کے عذاب سے ہمیں بچا دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جب ہم جنت میں اپنے قبر میں جائیں، ہماری قبر اتنی کشادہ ہو، اتنی کشادہ ہو، اور ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں، ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں، اور قبر کی زندگی ہماری ایسی زبردست گزرے۔ اس کے لیے میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، دنیاوی زندگی ایسی گزارنی چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں العیاذ باللہ، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں عافان اللہ من کل سوء و مکروہ و شر، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اللہ عذاب جہنم سے ہمیں بچا، اللہ قبر کے عذاب سے اپنی عافیت عطا کر۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔